ملک ہولڈنگ کے سامنے ایک چمچماتی کار آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو وہ شاندار شخص باہر آیا۔ ہر روز کی طرح نکسک سا تیار وہ آج بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میٹنگ ایریا میں سب سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ بس انہیں دستگیر ہولڈنگ کے آنر کا انتظار تھا، جس کی کمپنی سے وہ آج بہت بڑی ڈیل کرنے والے تھے۔ بختیار دستگیر جو کہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے، وہ ایک اہم کام کی وجہ سے لندن گئے ہوئے تھے۔ تبھی اس ڈیل میں صرف ان کا بیٹا آیا تھا، اعظم دستگیر، ایک کامیاب بزنس مین۔ وہ آیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سوری ٹو آل، ڈیڈ ایک اہم کام کی وجہ سے ایبراڈ گئے ہوئے ہیں، سو اس ڈیل کو میں ہینڈل کروں گا۔ اعظم کی بات پر سب نے سر ہلایا اور میٹنگ کا آغاز کیا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب کیفیٹیریا کی طرف آ گئے۔ انہوں نے بزنس پارٹنرز کے ساتھ دوستوں والی باؤنڈنگ بنانا پسند تھی۔ اعظم ہنس کر مقابل سے کچھ کہہ رہے تھا، تبھی وہاں چھناکے سے کپ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سب کے سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک ویٹرس لڑکی لبوں پر ہاتھ رکھے کھڑی زمین پر گری کافی کے کپوں کی ٹرے کو دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ عام سی لڑکی مگر معصوم تھی۔ تبھی ریسیپشن پر کھڑا لڑکا وہاں آیا اور اسے غصے سے ڈپٹنے لگا۔ وہ لڑکی سب کے سامنے کھڑی اس لڑکے سے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی کہ اسے جاب سے نہ نکالیں، لیکن اسے جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ اعظم نے دیکھا وہ اپنا ویٹرس ڈریس چینج کر کے اب عام کپڑوں میں آ چکی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے باہر جا رہی تھی۔ اعظم کو نہ جانے وہ لڑکی کیوں اچھی لگی تھی۔ ایک ہفتہ ہوا تھا ان کی ڈیل کو، کام اچھا چل رہا تھا، دونوں کو بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ آج وہ آفس لیٹ جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ عجیب سی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، تبھی اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اعظم نے چشمہ ہٹا کر ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ سر پتہ نہیں کون لڑکی ہے، اچانک سامنے آ گئی۔ بریک نہ لگتی تو یہ اڑ چکی ہوتی۔ ڈرائیور کی بات پر اس نے ایک نظر سامنے دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ اوہ شٹ! وہ بے ساختہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا۔ وہ لڑکی جھک کر اپنا گرا ہوا موبائل اٹھا رہی تھی جو ٹوٹ چکا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اعظم دستگیر نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اس طرح دیکھا تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری ہے، مجھے دھیان سے سڑک پار کرنی چاہیے تھی۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی پریشان لگ رہی تھی اور اعظم کو وہ لڑکی پریشانی میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوری فار آسک، بٹ کیا آپ پریشان ہیں؟ ایوری تھنگ از فائن؟ کیونکہ وہ اس دن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ او گاڈ، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، سو سوری سر، مجھے جانا ہوگا ورنہ وہ کمپنی والے بھی مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ وہ جلد بازی میں اپنا موبائل پرس میں رکھ کر جانے لگی اور اعظم یہی تو نہیں چاہتا تھا۔ کتنی سیلری دیتا ہے آپ کو کمپنی کا مینیجر؟ اعظم اپنے مخصوص انداز میں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا تو اس کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ پلٹی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ بہتر اپرچونٹی ہے آپ کے لیے۔ وہ بولا تو وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب میرے آفس میں جاب کریں گی؟ وہ پہلا باس تھا جو بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر اسے جاب کی آفر دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کافی شاپ میں موجود تھے۔ اعظم نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا۔ میرا نام فریال ہے، میں الحمدللہ گریجویٹڈ ہوں، پھر بھی قسمت میں کوئی اچھی جاب نہیں تھی۔ ہاں کچھ جگہ پر سیلری اچھی، لیکن وہ جاب لڑکیوں کے لیے مشکل تھی، خاص کر مجھ جیسی مڈل کلاس اور حجابی گرلز کے لیے۔ فریال کی بات پر اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ویل، آپ کا موبائل میرے ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، میں آپ کو آج شام ہی نیو موبائل بھجوا دوں گا اور پلیز آپ کل سے ہی جاب جوائن کر لیں۔ فریال نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ نہیں پلیز، میں آپ سے موبائل نہیں لے سکتی سر، میرے پاس ایک ایکسٹرا موبائل ہے، میں اس سے کام چلا لوں گی۔ آپ کی کمپنی کس لوکیشن پر ہے؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو آج ہی وزٹ کروا دوں۔ اعظم نے فوراً آفر کی۔ نو سر، میں خود آنا چاہتی ہوں، اچھا نہیں لگے گا اتنے بڑے باس اس طرح اپنے امپلائی کو پک کر کے وہاں لے جائیں۔ اس کی بات پر اعظم مسکرایا، پھر ٹیبل پر پڑا اسٹیکی نوٹ اٹھایا اور اس پر ایڈریس لکھ کر اسے تھما دیا۔ اس کے جانے کے بعد فریال نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی بیٹھی اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آ چکی تھی۔ اعظم نے سنبھل کر ایک نظر اسے دیکھا۔ سیدھے سادے شلوار قمیص پہنے، سر پر دوپٹہ لیے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سر پلیز، اجازت پر وہ اندر آئی اور سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ اٹس اوکے،
اس کی نیڈ نہیں۔ ان سے ملیں، یہ طیبہ ہیں، ہماری کمپنی کی پرانی امپلائے، یہ آپ کو کام سکھا دیں گے۔ اعظم کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ تو کیا وہ شخص اس کے بارے میں بنا کچھ جانے اسے جاب دے رہا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں سر۔ وہ ایک دم بہت ایموشنل نظر آ رہی تھی۔ ہے مس فریال، کام ڈاؤن، ریلیکس، آپ بس کام پر دھیان دیں، اور یہ رہا آپ کا موبائل۔ ڈیورنگ ورک آپ کو ایک اسمارٹ فون کی نیڈ ہوگی۔ اٹس اوکے، ہم سیلری سے مینج کر لیں گے۔ آپ کی اسٹارٹنگ کی سیلری 45,000 ہوگی۔ وہ شخص اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اسے اتنے شوق دے چکا تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پائی۔ طیبہ نے اس کی جگہ دکھائی اور کام سکھانے لگی۔ اعظم کے آفس کے گلاس وال سے فریال کا چھوٹا سا ورک کارنر اسے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور بس وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ نہ جانے اس جیسے سنجیدہ شخص کو کب عورتوں میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ مہینہ ہو رہا تھا فریال کو یہاں جاب کرتے ہوئے۔ وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی، باقی کا اسٹاف بھی اس کی خوب تعریفیں کر رہا تھا، اور اعظم وہ تو اسے بس دیکھتا ہی رہتا تھا۔ وہ کام کرے نہ کرے، بس وہ اعظم کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، وہ یہی چاہتا تھا۔ آج اس کی پہلی پریزنٹیشن تھی، وہ کافی نروس محسوس ہو رہی تھی۔ اعظم لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے وقفے سے اسے بھی دیکھ لیتا، اور ہر دفعہ اسے پہلے سے زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اعظم سے برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر آفس سے باہر اس کی طرف آیا۔ فریال، آر یو اوکے؟ جی سر۔ اسے وہاں پا کر وہ گڑبڑا کر ایک دم کھڑی ہوئی۔ کوئی ٹینشن ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اس کے لہجے میں بہت مان تھا۔ فریال سے رہا نہ گیا۔ سر، وہ ایکچولی مجھے پریزنٹیشن کو لے کر تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے میٹنگ ایریا میں کیسے یہ کر پاؤں گی؟ فریال نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ اٹس اوکے، میں ہیلپ کرتا ہوں نا، میرے آفس میں آئے، وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ فریال فوراً اس کے پیچھے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میٹنگ ایریا میں موجود تھے۔ اپنی کرسی پر بیٹھا وہ سامنے ہی اسے دیکھ رہا تھا، جو وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ سر، مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے تیسری دفعہ ٹرائی کیا تھا، مگر وہ نہیں کر پائی۔ وہ سخت مایوس نظر آ رہی تھی، مگر اعظم ویسا ہی پرسکون بیٹھا، ہاتھوں کو باہم ملائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اس کی طرف آیا، جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ گلاس تھام کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگی۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ وہیں ٹیبل کے پاس کھڑا اس سے پوچھنے لگا۔ فریال نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ فریال، تمہیں پتہ ہے تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں نے بنا کسی ڈگری، بنا کسی اسکل کے یہاں جاب دی ہے۔ تو کچھ تو دیکھا ہوگا نا تم میں؟ اعظم کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص اس کا باس کم اور دوست زیادہ لگتا تھا، وہ دوست جو مشکل میں کام آئے، وہ جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہتی تھی۔ فریال، ٹرسٹ می، تم کر سکتی ہو، تم بہت اچھا کر رہی ہو۔ تمہیں نہیں پتا لیکن میں نے دیکھا ہے، تم پہلے سے بھی اچھا کر رہی ہو۔ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ اعظم سر، میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی ایسی چیز، کچھ ایسا جس سے میں ایزیلی ہو کر پریزنٹیشن دے پاؤں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اعظم نرمی سے مسکرایا۔ پریزنٹیشن دیتے وقت صرف مجھے دیکھنا، آس پاس کون ہے سب بھول جانا، سب کو ہائیڈ کر دینا، اپنا فوکس صرف مجھ پر رکھنا۔ اعظم کی بات پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ اعظم کے لہجے میں کچھ تھا۔ اس کی نظروں میں کھلتی نرمی دیکھ چکی تھی۔ میں نہ کر پائی تو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ تم کر سکتی ہو فریال، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ اب اسے کیا ہی کہتا جب وہ اتنے بڑے بزنس مین کو اپنا دیوانہ کر گئی تھی، تو پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنا پھر اس کے لیے مشکل کہاں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے ٹرائی کرتی ہوں۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اعظم بھی مسکراتے ہوئے اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ اب فریال کا سارا فوکس اس پر تھا، اور اس دفعہ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی، اور اس نے کر دکھایا۔ بس اب اسے تھوڑی دیر بعد سب کے سامنے یہی پریزنٹیشن دینی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آفس میں سب اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ آج اعظم کی طبیعت ایک بار پھر بگڑنے لگی۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، مگر آج کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی طبیعت کو نظر انداز کر کے کام میں جڑا ہوا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب امپلائیز ایک ایک کر کے گھر جا چکے تھے، مگر وہ ابھی تک اپنے آفس میں تھا۔ فریال نے دروازہ نوک کیا تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، وہ کھڑی تھی۔ فریال، آپ گھر نہیں گئی؟ اب تک یہیں ہیں؟
اسے حیرت ہوئی. سر میں ان ڈاکیومنٹس کو چیک کر رہی تھی جنہیں بنا کر آگے سینڈ کرنی تھی، مگر سر آپ کی طرف سے جو ای میل ریسیو ہوا ہے اس میں جو ڈیٹیلز ہیں اس میں کچھ مسنگ ہے یا پھر شاید کچھ رانگ ہے. وہ پریشان لگ رہی تھی، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ تھا. وہ بے چینی سے لیپ ٹاپ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا. کیا مطلب مسنگ ہے؟ میں نے تو سب کچھ ٹھیک سے چیک کر کے سینڈ کیا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اچانک ہی بہت پریشان نظر آیا. اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر فریال بھی گھبرا گئی. تبھی اچانک اعظم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا. اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی. وہ سب چھوڑ کر اپنا سینہ ملنے لگا. سر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فائلز لگ کر اس کی طرف بڑھی. اعظم کے ماتھے اور گردن پر پسینہ ابھرا تھا. اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ کھڑے ہونے لگا اور ایک دم سے زمین پر گر گیا. فریال چیختے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی. کوئی ہے؟ سیکیورٹی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے. پھر اس نے گارڈز کو بلایا اور اعظم کو ہاسپٹل لے گئی. ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اعظم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا. اس کا سر سب بھی گھوم رہا تھا. کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے یہ سوال کوئی چوتھی مرتبہ پوچھا. ڈاکٹر مسکرایا. ڈونٹ وری، بس اسٹریس تھا تھوڑا، لیکن اب یہ ٹھیک ہے. کیا یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ ڈاکٹر کی اگلی بات پر وہ گڑبڑا گئی. ابھی وہ جواب دیتی جب نرس نے اطلاع دی کہ اعظم کو ہوش آ گیا. وہ پلٹی تو وہ آنکھیں کھول کر اسے ہی دیکھ رہا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً اس کے قریب آئی. اعظم نے دھیرے سے گردن ہلائی. کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی. پھر اچانک اعظم نے اسے دیکھا. فریال، آپ یہاں اس وقت میرے ساتھ ہاسپٹل میں؟ آپ کو تو گھر ہونا چاہیے تھا. آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. وہ اچانک ہی پریشان ہو گیا تھا. آئی نو، مگر میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. ابھی آپ کے ڈیڈ آنے ہی والے ہوں گے، پھر میں چلی جاؤں گی. اعظم نے فریال کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی تو اسے اچھا لگا. اب چونکہ وہ آفس میں پرانے امپلائیز کی طرح کمفرٹیبل ہو چکی تھی، تبھی اب وہ ہر کام بہت آسانی سے کر لیتی تھی. اعظم کا آدھا کام وہ سنبھال رہی تھی. اعظم کو اس کی عادت سی ہو گئی تھی. وہ اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ گیا تھا. اس کی غیر موجودگی میں امپورٹنٹ فائلز کو مینیج کرنا، یہاں تک کہ نئے امپلائیز کو بھی وہی کام سکھا رہی تھی. اور یہی چیز اعظم کو تھوڑی غیر آرام دہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے اب فریال اپنے آس پاس چاہیے ہوتی تھی. مگر جب سے نئے امپلائیز آئے تھے، خاص طور پر لڑکے، اعظم کو ان پر عجیب غصہ آنے لگا تھا. وہ پورا دن ان سب کو کام سکھانے میں محنت کرتی. اس کی سب سے اچھی گیدرنگ بھی بن چکی تھی، اور اعظم اپنے آفس کی گلاس وال سے سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر کچھ سوچ کر اس نے کال کر کے اپنے آفس بلایا. جی سر، آپ نے بلایا؟ فریال، آپ اپنے کام کب نمٹائیں گی؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے میں بیزی ہیں. اس کے لہجے میں عجیب سی جلن تھی. فریال اسے دیکھتی رہ گئی. اس نے پہلی دفعہ اس سے ایسے بات کی تھی. سر، آپ نے ہی کہا تھا انہیں کام سمجھاؤ. فریال، میں نے کام سمجھانے کا کہا تھا، پوری طرح سے فیور دینے کا نہیں. میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی ان سے کچھ زیادہ ہی بن رہی ہے. وہ جل کر بولا. آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا، بٹ سوری سر، آئندہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی. آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. وہ یہ کہہ کر بنا اس کی سنے باہر نکل گئی. پیچھے وہ سر تھامے بیٹھا رہا. وہ ناراض ہو کر گئی تھی. اعظم نے غلط کر دیا تھا اور اب اسے ہی ٹھیک کرنا تھا. پورے ہفتے وہ یوں ہی ناراض رہی، نہ زیادہ بات کرتی نہ سامنا کرتی، اور اعظم اس ظالم حسینہ کی ناراضگی سے پوری طرح متاثر ہوا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے منائے. بریک ٹائم پر وہ یوں ہی کینٹین کی طرف آ گیا تو دیکھا فریال بیٹھی رو رہی تھی. نہ جانے کیوں مگر اعظم کو اپنے دل میں ٹیسیں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں. وہ خود کو روک نہیں پایا. فریال، تم رو رہی ہو؟ نہ جانے کب وہ اس کے لیے آپ سے تم ہو گئی تھی. نہیں تو. وہ جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی. اعظم فکر مندی سے اس کے سامنے آ بیٹھا. میرا اس دن وہ مطلب نہیں تھا. فریال پلیز، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو. مجھ سے غلطی ہو گئی. میں بس تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، مجھے برا لگتا ہے. وہ مجرموں کی طرح گردن جھکائے بولا تو فریال بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا دل دھڑکنے لگا. اعظم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے فریال. پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، مگر میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا تھا، بس بتا نہیں پایا. اور بس اس سے آگے وہ بول نہ پایا. فریال اسے یکٹک دیکھتی رہی. میں کسی اور وجہ سے رو رہی تھی. وہ بولی تو آواز بہت دھیمی تھی. اعظم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا.
امی بہت بیمار رہ رہی ہیں اور وہ مجھے اسی وجہ سے میری زبردستی شادی کروانا چاہتی ہیں، وہ بھی گلی کے ایک لفنگے لڑکے سے جو آتے جاتے مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، لیکن امی مان نہیں رہی۔ 2 دن بعد میرا نکاح طے ہو چکا ہے، میں کیا کروں اعظم؟ آج پہلی دفعہ اس نے اعظم کا نام پکارا تھا اور اعظم یہی پگھل گیا تھا۔ اور یہی میں آپ کی امی کو منا لوں تو؟ وہ بولا تو فریال نے بساختہ سے دیکھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں وہ بالکل ٹھہر سی گئی۔ کیا وہ واقعی اسے پرپوز کر رہا تھا؟ وہ بھی شادی کے لیے؟ ان کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اعظم نے واقعی اسے اس کی امی کو منا لیا تھا اور چند دن بعد بہت سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی کے دن بھی قریب ہی تھے۔ اعظم کی فیملی رخصتی کا دن طے کرنے کے لیے ہی ان کے گھر آئی تھی۔ ابھی وہ کچن میں مصروف تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بے ساختہ پلٹی۔ اعظم دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ فریال کے لبوں پر آئی۔ وہ واپس مڑ کر کپوں میں چائے انڈیلنے لگی۔ اوہ، تو میری زوجہ محترمہ اب اپنے شوہر کو اگنور کریں گی؟ اس کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی۔ فریال گردن جھکائے مسکرائی تھی۔ اوہ، تو آپ شرماتی بھی ہیں؟ ایک اور فقرہ اور اب فریال کی بس ہو گئی تھی۔ اعظم پلیز نہیں کرے نا، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے چائے نکال کر ٹرے اٹھانے لگی تو اعظم نے اس کا راستہ روکا۔ اور جو میں ترس رہا ہوں اس کا کیا؟ اعظم نے شدت بھرے لہجے میں انداز میں کہا تو فریال نے بے ساختہ پلکیں جھپکائیں۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا جانا، پلیز جلدی سے میرے پاس آ جائے نا۔ اعظم جیسے اس کے قریب آنے لگا، فریال ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ خبردار، میرے ہاتھ سے ٹرے گر جائے گی۔ اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی اور پیچھے اعظم مسکراتا رہ گیا۔ رخصتی کے بعد جب اسے اعظم کے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اعظم کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو میری جان۔ آپ کو بھی مبارک۔ فریال کی مدھم آواز پر وہ کھل کر مسکرایا۔ تمہارے لیے منہ دکھائی لایا ہوں، کیا تم اپنا چہرہ دکھانا پسند کرو گی؟ اعظم کی بات پر اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ مطلب اب گھونگھٹ میں خود ہی اٹھاؤں کیا؟ فریال نے تب کر کہا تو اعظم اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نہیں، میں ہوں نا بیگم۔ اس نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ فریال چھینپ کر مسکرائی۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے خوبصورت سا ڈائمنڈ کا نیکلس اس کے گلے میں پہنایا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ بھی مزید کچھ کہنے لگی تھی مگر اعظم ایک لمحہ ضائع کے بنا اس پر جھکتا چلا گیا۔ رات یوں ہی گزرتی گئی۔ صبح کا سورج دونوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ رات یوں ہی گزرتی گئی۔ صبح کا سورج دونوں کے لیے خوشگوار ثابت ہونے والا تھا، مگر اس خوشگواری کے پیچھے چھپے راز کو جب تم جانو گے تو اصل کہانی سمجھ آئے گی۔ گڈ مارننگ ڈیئر بیوٹیفل وائف۔ اٹھ بھی جائیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے بڑی محبت سے جگانے لگا۔ فریال نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اعظم اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکا۔ فریال، تمہاری آنکھیں؟ اعظم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اب پھر سے تعریفیں کرنے مت بیٹھ جائیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ فریال، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی انفیکشن ہوا ہے؟ اعظم نے فکرمندی سے اس کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ انفیکشن نہیں تو؟ وہ نظریں چرا کر اٹھنے لگی۔ آپ نے ساری رات سونے نہیں دیا، تبھی شاید ایسا ہو گیا۔ وہ مشکل مسکراتے ہوئے بہانہ کرنے لگی۔ مگر اتنا زیادہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اعظم کے لہجے میں اس کے لیے دنیا جہان کی فکر تھی۔ اعظم پلیز پریشان مت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی انفیکشن ہوتا تو مجھے تکلیف ہوتی، درد ہوتا، مگر دیکھیں نا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ انفیکشن صرف رت جگہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فریال کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے تکی سی بات مان گیا۔ اچھا سنو جانا، ایک کس تو دے دو، وہ خمار بھرے لہجے میں کہہ کر اس پر جھکنے لگا۔ فریال اسے پھر سے رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر بدک کر دور ہوئی۔ اعظم، کیا ہے؟ ہٹے نا بھائی۔ کیوں ہٹوں؟ اتنی خوبصورت بیوی ہے میری، میرا دل ہی نہیں بھر رہا، ابھی جو دور ہٹ جاؤں۔ اعظم اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ فریال کو اپنا آپ ایک بار پھر اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس پر سے ہٹا تو وہ اپنا سرخی سے تمتماتا چہرہ چھپائے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔
اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر بمشکل اعظم نے اپنی ہنسی دبائی۔ اندر آ کر فریال کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر کرب در آیا، خوبصورت آنکھوں میں اشک جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنا آواز کے رو دی اور کافی دیر یوں ہی روتی رہی۔ کتنا مشکل تھا اپنے سب سے بڑے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اس کی زوجیت میں آنا، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانا۔ وہ واش بیسن کے سامنے لگے آئینے میں اپنی سرخ سوزش نما آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کوئی انفیکشن نہیں تھا، دراصل وہ رات کو اعظم کے سو جانے کے بعد بہت روئی تھی۔ وہ پوری رات جاگ کر خاموشی سے اشک بہاتی رہی۔ اس نے واش بیسن کا نل کھول کر ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کر چہرے پر مارا۔ آنکھوں میں درد کے مارے ٹیسیں اٹھنے لگیں، آنکھیں ایک بار پھر دھندلا گئیں۔ دور ہی کوئی منظر رونما ہوا۔ دور، بہت دور، ایک پتلی سی گلی کے چھوٹے سے مکان کے کچے سے برآمدے کے اندر کا منظر نظر آنے لگا۔ دھند چھٹ گئی تھی، منظر صاف تھا۔ 19 سالہ خانم آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی اور اسے یونی کے لیے تیار ہونا تھا۔ اماں تو ہمیشہ کی طرح باورچی خانے میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ان دونوں کو بار بار ڈپٹ بھی رہی تھی۔ مجال ہے جو جلدی اٹھنے کے باوجود خانم وقت پر تیار ہو کر یونی پہنچ جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی بڑی بہن فریال کو بھی امی سے ڈانٹ سننی پڑتی تھی۔ خانم یونی جاتی تھی اور فریال جاب کرتی تھی۔ دونوں بہنوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خانم جتنی چلبلی تھی اتنی ہی زیادہ حساس بھی تھی، اور فریال جتنی سنجیدہ تھی اتنی ہی زیادہ مضبوط بھی تھی۔ فریال اپنی امی اور بہن کا سہارا بن گئی تھی۔ وہ جاب کرتی تبھی گھر چلتا۔ وہ سنجیدہ طبیعت تھی، مگر خانم اسے تنگ کر کے ہنسانے کا موقع بالکل نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی بھی کمرے سے دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خانم اس کا اسکارف لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی اور پیچھے فریال کبھی غصہ کرتی تو کبھی ہنس دیتی۔ دونوں کے بھاگ دوڑ ایک دم رکی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور امی ہاتھ میں چمٹا لیے اندر داخل ہوئی تو دونوں ایک دم سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ارے بھائی، تم دونوں کتنا چیختی ہو، بوڑھی ماں کو ایک آواز میں کیوں نہیں سنتی؟ اور یہ کیا صبح صبح کھیکی لگا رکھی ہے؟ تم دونوں کو جانا نہیں ہے کیا؟ دیر نہیں ہو رہی؟ امی نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ جانا ہے امی، بس تیار ہو گئی ہیں۔ فریال نے خانم کے ہاتھ سے اسکارف کھینچ کر سر پر اوڑھتے ہوئے کہا۔ امی پیسے دے دینا، آج ہم سب دوستوں کا واپسی پر ریسٹورنٹ جانے کا پلان ہے۔ خانم نے معصوم سی شکل بنا کر درخواست کی۔ کوئی ضرورت نہیں فضول خرچی کرنے کی۔ اور کیا ضرورت ہے ہوٹلوں میں جانے کی؟ ہاں، گھر میں کھانا نہیں ملتا کیا؟ امی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ اوف امی، آپ بھی نا، بھائی میری ساری دوستیں امیر ہیں، سب ہمیشہ ساتھ جاتی ہیں، میں ہی نہیں جا پاتی، ہمیشہ آپ منع کر دیتی ہیں۔ خانم نے منہ وسوڑ لیا جبکہ فریال اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے شیشے میں اس کے عکس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ خانم ہمیشہ یوں ہی الٹی سیدھی شکلیں بنا کر سب کو ہنساتی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے امیر گھرانے کی لڑکیوں سے دوستی نہ رکھا کرو، اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ لو فریال، جاتے ہوئے بجلی کا بل بھر دینا۔ وہ خانم کو ڈپٹ کر فارغ ہوئی تو فریال کی طرف متوجہ ہو کر اسے پیسے دینے لگی۔ ارے امی، رہنے دیں یہ پیسے، میں نے آپ کو گھر کے خرچے کے لیے دیے تھے، بل میں بھر دوں گی، میرے پاس پیسے ہیں۔ فریال نے پیسے واپس کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، وہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، ان میں سے کتابیں لے آنا پڑھنے کے لیے، تمہیں پسند ہے نا؟ انہوں نے بہت نرمی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ محض مسکرائی۔ ہاں ہاں، ہو گیا شروع پیار محبت کا جذباتی سین۔ آپ یہ پیسے لے کر مجھے دے دیں، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو میں لے لیتی ہوں۔ خانم نے آگے بڑھ کر پیسے پکڑنے کی کوشش کی تو امی نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ وہ رونے جیسی شکل بناتے ہوئے ہاتھ مسلنے لگی۔ خبردار جو تنگ کیا تو چلو اب جلدی باہر آؤ دونوں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئیں تو خانم منہ بسوڑ کر بالوں میں کنگا پھیرنے لگی۔ فریال نے ہنسی دباتے ہوئے پرس سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ خانم نے پہلے نوٹ کو دیکھا، پھر فریال کو، اور پھر خوشی سے چیختے ہوئے اچھل کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ تھینک یو آپی، مجھے پتا تھا آپ میری بات ضرور مانو گی۔ خانم نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ اچھا لڑکی، بس کرو، اب جاؤ، شاباش، تیار ہو جاؤ، ورنہ امی پھر سے ڈانٹیں گی۔ فریال نے اس کے رخسار کھینچتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ فریال نے جو پیسے اسے دیے تھے وہ امی کے دیے ہوئے نہیں تھے، وہ اس کے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے تھے جو وہ اکثر جمع کر کے رکھتی تھی۔ ہاں، ان میں سے کبھی ایک آدھ ناول خرید لیتی، اور ابھی بھی اس نے جو پیسے دیے وہ ناول کے ہی تھے،
جو وہ آج لینے والی تھی، لیکن خیر بہن سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خانم یونیورسٹی جانے سے پہلے بازار گئی، وہاں سے خوبصورت سا تحفہ خریدا، اسے پیک کروایا اور یونیورسٹی آ گئی۔ وہ بمشکل 2 سے 3 لیکچر لے پائی، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر بزنس کمیونیکیشن والوں کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور خانم اسے شادی کا کہنے والی تھی۔ آفٹر آل ان کے ریلیشن شپ کو 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا تھا اور وہ مزید اس سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے، اور پھر وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ وہ اس سے جلد اپنا لے گا۔ ان کا ڈپارٹمنٹ بھی الگ تھا اور وہ اس سے پڑھائی میں بھی 1 سال آگے تھا، اور اب اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، مگر خانم کا 1 سال باقی تھا اور اب وہ اسے یونی میں نہیں دیکھ پائے گی۔ یہی سوچ کر وہ اداس تھی۔ وہ جیسے اس کے ڈپارٹمنٹ پہنچی، لڑکے اسے دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے۔ یہ کوئی نارمل ہوٹنگ نہیں تھی، بلکہ وہ وہاں سبھی جانتے تھے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ اور ہے، اور اب جب وہ لڑکا کسی اور کا پرپوزل قبول کر چکا تھا تو لوگوں کو موقع مل گیا تھا لڑکی کو تنگ کرنے کا۔ وہ گھبراتے ہوئے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اندر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کسی اور کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ خانم کے لیے یہ دیکھ کر وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے باہر بھاگی۔ باہر آ کر وہ رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس تحفے کو دیکھا جو اس نے اس ظالم کے لیے لیا تھا۔ خانم سے برداشت نہ ہوا، اس نے غصے سے اس تحفے کو اچھال کر پھینک دیا۔ اس سے پہلے وہ تحفہ نیچے گرتا کوئی اسے تھام گیا۔ خانم نے نظریں اٹھائیں تو وہی ستم گر اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ خانم نے غصے سے رخ پھیر لیا، آنسو ہنوز چہرے کو بھگو رہے تھے۔ بس اتنی سی برداشت تھی تم میں؟ تم تو میری محبت میں ہر درد، ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار تھی۔ تمہاری تو ابھی سے بس ہو گئی ہے۔ اس کے قریب چلتا وہ آیا، ساتھ ساتھ اس تحفے کو بھی کھول رہا تھا جو اس کے لیے لائی تھی۔ محبت میں ہر چیز برداشت ہے سوائے دھوکے بازی، شراکت داری کے۔ درمیان میں جب کوئی تیسرا آ جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی، اس شخص نے تحفہ کھول لیا تھا۔ کس نے کہا ہمارے درمیان کوئی تیسرا آیا ہے؟ اس کی دی ہوئی گھڑی کو اپنے ہاتھ میں کھڑے محبت بھری نظروں سے خانم کو دیکھنے لگا۔ خانم اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی تو اس شخص نے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو پوری شدت سے بوسہ دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ صرف ایک مذاق تھا جو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے کیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ لڑکی مجھے پرپوز کر رہی تھی، مگر جب میں نے تمہیں وہاں دیکھا تو تمہیں تنگ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما اور تمہارے جاتے ہی اسے پرپوزل اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی سحر انگیز باتوں میں اسے الجھا چکا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا اور گھڑی اس کے سامنے لہرائی۔ خانم کسی خواب کسی کیفیت میں گھڑی تھام کر اس کی کلائی پر باندھنے لگی۔ بہت خوبصورت تحفہ ہے میری جان۔ اسے قریب کر کے اس کے لبوں پر جھکنے لگا، تبھی خانم نے شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ اس شخص نے بہت نرمی سے خانم کو تھوڑی اونچی کر کے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا تب تک نہیں آئے گا جب تک میں نہ چاہوں، اور میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں، مجھے کسی تیسرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بہت بے باکی سے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے طلبگار نگاہوں سے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ بمشکل اپنا آپ چھڑواتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ مسکراتا رہ گیا۔ آج وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ جب سے یونی سے آئی تھی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقم تھی۔ فریال کپڑے طے کر کے الماری میں جما رہی تھی، وقفے وقفے سے اسے بھی دیکھ لیتی۔ نہ جانے کیوں مسکرائے جا رہی تھی۔ ابھی فریال اس سے کچھ پوچھتی، خانم کو فون بجنے لگا اور وہ ایک دم چونکی، پھر فریال کو دیکھنے لگی۔ کس کا فون ہے خانم؟ فریال نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ میری دوست ہے، اسائنمنٹ میں مدد مانگ رہی ہوگی نا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر فریال کو نہ جانے کیوں اس پر شک ہونے لگا۔ خانم کال ڈسکنیکٹ کر کے اب میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ خانم تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ فریال کے پوچھنے پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو آپ کو کیوں ایسے لگا؟ آپ سے بھلا کیا چھپاؤں گی؟ اس کی گھبراہٹ مزید بڑھنے لگی۔ فریال خاموش نظروں سے اسے دیکھتی گئی۔ خانم ساری رات موبائل پر مصروف رہتی تھی اور بہن کو یہی کہتی تھی کہ پڑھائی کر رہی ہوں، مگر آج فریال کو اس کے بدلتے تاثرات کچھ الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ فریال لنچ ٹائم میں اس کی یونیورسٹی آ گئی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ تو آج یونی آئی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر خانم یونی نہیں آئی تو وہ کہاں گئی ہے؟ اوہ خدایا، میں امی کو کیا جواب دوں گی؟ میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی؟
وہ پریشان سی وہیں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی۔ حانم کا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ فریال واپس اپنی کمپنی میں چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فریال اپنی ماں کو کچھ بتائے، لیکن یہ بھی تو سچ تھا کہ یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں تھی۔ اگر تو وہ گھر نہ آئی تو یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی کہ وہ غائب ہے۔ فریال آج جلدی گھر آ گئی تھی۔ امی کو اس نے سر درد کا ریزن بتایا اور وہ خود اپنے اور حانم کے مشترکہ کمرے میں بند ہو گئی۔ وقفے سے اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ حانم کے یونیورسٹی سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی۔ کار ایک بڑے سے اپارٹمنٹ کے پورچ پر رکی۔ گارڈ دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ بہت حیرت سے اس چھوٹے مگر خوبصورت سے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی، جو باہر سے اتنا خوبصورت تھا تو اندر سے جنت جیسا ہوگا۔ ویلکم ٹو مائی اپارٹمنٹ ڈارلنگ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے واقعی اپارٹمنٹ بہت خوبصورت تھا۔ حانم تعریف کے بنا نہ رہ سکی، لیکن مقابل شخص کے لیے تو اس وقت سب سے حسین وہ لڑکی تھی جو چھوٹے چھوٹے قدم لیے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ مگر تم نے تو کہا تھا تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے، پھر باقی کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ کون سے لوگ بیبی؟ اس شخص نے اسے اپنا قریب کر کے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں کہا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم آج کیک کٹ کرو گے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو گے۔ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ ہاں تو تمہارے ساتھ کروں گا نا، اندر تو چلو۔ حانم کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ اسے کمرے میں لے گیا۔ وہیں ایک خوبصورت سا ٹیبل رکھا تھا اور آس پاس فیری لائٹس لگی تھی اور بیچ میں کیک رکھا تھا۔ اس نے چھری حانم کی طرف بڑھائی تو حانم نے چھری تھامی۔ دونوں نے کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کھلایا۔ حانم تمہارے لپس پر کیک لگا ہوا ہے۔ وہ جھک کر اس کے نچلے ہونٹ پر لگے کیک کو صاف کرنے لگا۔ اس کی قربت پر حانم کا دل زوروں سے مچلنے لگا۔ تبھی اس شخص نے موقع ملتے ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ حانم نے اسے دور کرنا چاہا مگر وہ دور نہ ہوا۔ وہ اس کے مزید قریب آ گیا، اتنا کہ حانم کو اپنا آپ اس کی باہوں میں قید سا محسوس ہونے لگا۔ حانم نے اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر اس شخص نے اسے بستر پر لٹا کر اسے مکمل بے بس کر دیا۔ وہ جا بجا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ حانم کی مزاحمت بیکار تھی۔ وہ رونے لگی تو وہ رکا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اچنبھے سے کہا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب جائز نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس شخص نے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری جان، بھلے ہماری شادی نہیں ہوئی لیکن تم میری ہو، تم میرا سب کچھ ہو۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا، پھر تمہارا جسم میرا ہوا، بھلے میں اسے آج اپناؤں یا کل، کیا فرق پڑے گا؟ تم تو میری ہی ہونا، تمہیں میرا ہی ہونا ہے۔ اس کی زہر انگیز خمار بھری آواز پر وہ کھوسی گئی۔ مگر کچھ نہیں، میں تو تمہیں خوشخبری دینے والا تھا کہ میں اپنے ڈیڈ سے تمہارے لیے بات کرنے والا ہوں، اور تم ہو کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں۔ وہ جیسے اداس سا ہو گیا مگر حانم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ میں ہماری شادی کی بات کرنے والے ہو؟ آف کورس بیبی، اب مزید تم سے دور رہا نہیں جاتا۔ میرا بس چلے تو آج ہی تم سے شادی کر لوں، لیکن ڈونٹ وری، ڈیڈ باہر سے آ جائیں، پھر میں ڈائریکٹ نکاح کی بات کروں گا اور پھر تمہارے گھر اپنی فیملی بھیجوں گا۔ وہ اس انداز میں بولا کہ حانم پگھل سی گئی اور اس نرمی کا فائدہ اٹھا کر وہ پھر سے اس پر جھک گیا، اور حانم نے وہ گناہ کر لیا جس کے لیے وہ ساری زندگی پچھتانے والی تھی۔ وہ گھر آئی تو تاثرات بمشکل نارمل رکھے۔ فریال بے چینی سے اس کے پاس آئی۔ حانم امی کو سلام دعا کر کے جیسے ہی کمرے میں آئی، فریال نے کمرہ بند کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جیسے کھا کر وہ زمین پر جا گری۔ کہاں تھی تم؟ جواب دو، اور خبردار جو مجھے کوئی جھوٹ بولا۔ میں جانتی ہوں کہ تم یونیورسٹی نہیں گئی، تو بتاؤ کہاں تھی تم؟ ہاں؟ فریال نے شاید پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، یا شاید اس پر غصہ بھی پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ حانم رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ میں دوست کے گھر پہ تھی آپ ہی۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوست کے گھر؟ ہاں؟ ایسی کون سی دوست تھی جس کے گھر تم یونی کے وقت چلی گئی تھی اور جس کے بارے بتاتے ہوئے تم سر نہیں اٹھا پا رہی؟ اس کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ حانم کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں برتھ ڈے پارٹی میں تھی۔ آدھا سچ، فریال غرائی۔ میں ایک لڑکے کے ساتھ تھی، آپ بھی، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ میں بہت زیادہ پیار، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، بہت جلد میرے گھر رشتہ بھیجنے والا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو فریال اسے دیکھتی رہ گئی۔
تم اتنی بڑی کب ہو گئی حانم کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہو اور ہمیں خبر تک نہیں ہونے دی؟ تم یہ سب کیا کر رہی ہو اور کون ہے وہ لڑکا؟ فریال نے غصے سے پوچھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ حانم نے اپنے عمل سے اسے دکھی کر دیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اور ابھی کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں؟ وہ سختی سے بولی، آپ بھی وہ میری یونیورسٹی کا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ حانم، ہم مڈل کلاس لڑکیاں ہیں، کوئی امیر لڑکا ہم سے محبت کیوں کرے گا؟ یہ امیر لڑکے غریب لڑکیوں کو صرف استعمال کرتے ہیں، ان سے شادی نہیں کرتے۔ وہ دکھ سے بولی، مگر حانم خاموش رہی۔ اگر وہ تم سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے مجھ سے ملواؤ، میں مل کر خود اس سے بات کروں گی، اور تب تک تم اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی۔ کل یونیورسٹی میں اس سے کہہ دینا چھٹی کے وقت وہ مجھ سے آ کر ملے۔ فریال نے اس کے پرس سے اس کا موبائل نکالتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ حانم وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ فریال روز حانم سے اس کا پوچھتی اور بدلے میں حانم کی خاموش جواب دے دیتی کہ وہ آج بھی نہیں آیا۔ ایسے ہی ایک دن اچانک اسے یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا نظر آیا۔ وہ حشاش بشاش سے اپنے بال سنوارتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ہنستا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دور کھڑی منتظر سی حانم کو دیکھا اور بڑے آرام سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ حانم کو حیرت کا جھٹکا لگا، اس کے پیچھے پیچھے آئی مگر وہ آگے جا چکا تھا۔ اگلے دن جب وہ کینٹین میں دوستوں کے ساتھ موجود تھا تب حانم وہاں نمودار ہوئی تھی۔ حانم کو دیکھ کر وہ اٹھ کر دوستوں سے ذرا دور آ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کل تم نے مجھے نظر انداز کیوں کیا؟ تم نے کل میری جان نکال دی، وہ ڈری ڈری کہہ رہی تھی۔ میں مصروف تھا، اس نے کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں کچھ بتانا تھا، میری آپی کو ہمارے بارے میں اس دن پتہ چل گیا تھا جس دن ہمارے درمیان۔ وہ اس سے آگے نہ کہہ پائی۔ تھوڑی دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ڈیڈ کو جلد از جلد میرے گھر بھیج دو، تمہیں پتہ ہے نا آپی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے پورے 1 ہفتے تمہارا انتظار کیا ہے اور میرا موبائل بھی آپی کے پاس ہے۔ مجھے اتنی یاد آ رہی تھی تمہاری، لیکن تم نے ایک دفعہ بھی کال نہیں کی، شاید ورنہ وہ تم سے بات کرتی۔ وہ نان سٹاپ بولی گئی۔ آئی ایم سوری حانم، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر حانم کی سانس تک رک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے اب تم سے محبت نہیں رہی، تم میرے ساتھ وقت گزار چکی ہو، اسی طرح نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ تم۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حانم کے نازک ہاتھوں کے تھپڑ نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا جب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ خبردار، جو تم نے میرے کردار پر بکواس کی تو کیا کر لو گے تم؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ ارے تم جیسی تو میں منٹوں میں بدلتا ہوں، تم سے شادی کروں گا میں؟ ہاں جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، آج سے ہمارے درمیان سب ختم۔ وہ اس پر پہلے ہی پہاڑ توڑ کر جانے لگا۔ حانم بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ ظالم اسے بے دردی سے دور دھکیل کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی مگر وہ جانتا تھا جب وہ گھر آئی تو اس کی حالت ناقابل یقین تھی۔ بکھرے بال، روتی آنکھیں۔ امی کو تو ویسے بھی خالہ کے گھر تھی مگر فریال اس کی لٹی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ حانم کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اتنا پوچھنا تھا کہ وہ بے ساختہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برباد ہو گئی میں آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ برباد کر گیا مجھے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ فریال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے لیے حانم کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بمشکل اسے کمرے میں لے کر آئی اور خود کچن میں پانی لینے چلی گئی، مگر جب واپس آئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ حانم زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی۔ فریال گھبرائی ہوئی اس کے قریب آ بیٹھی، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر باندھا اور بمشکل اسے ہوش میں لانے لگی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں پایا۔ فریال کسی نرس سے دوائیوں کی تفصیلات معلوم کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ یہ تم نے کیا کیا حانم؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے امی کا بھی نہیں سوچا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی مگر حانم کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اس نے میری آبرو داغدار کر دی۔ آپی میں کہیں کی نہیں رہی، میں مرنا چاہتی ہوں، سنا آپ نے؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ فریاد کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم پولیس کے پاس جائیں گے، تم پلیز ایسے مت کہو۔
فریال اسے سمجھانے لگی مگر وہ خاموش رہی۔ اسپتال سے چھٹی ہوتے ہی وہ اسے گھر لانے کے لیے رکشے میں بٹھانے لگی۔ اوہ تمہاری دوائیاں، وہ تو میں وہیں بھول گئی۔ فریال فوراً اسپتال کے اندر گئی۔ اس پر حانم اپنی ہی دھن میں رکشے سے اتر کر روڈ پر چلنے لگی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی، وہ بس چلتی گئی اور اسی دوران ایک بڑے سے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ فریال جب واپس آئی تو وہاں رش لگا تھا، حانم رکشے سے غائب تھی۔ فریال بھاگ کر وہاں آئی تو لوگوں کے درمیان اس کی بہن پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ وہ منظر دھندلانے لگا، اچانک سے سب کچھ غائب ہو گیا اور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا۔ فریال زاروں قطار روتی۔ اس کی بہن کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اعظم ہی تو تھا۔ حانم کی زندگی سے ہار جانے کے بعد فریال کچھ وقت خود کو سنبھال نہ پائی، مگر جب اس نے خود کو سنبھالا تو حانم کا موبائل چیک کیا۔ اس میں جو نمبر سب سے زیادہ ڈائل کیا گیا تھا وہ اعظم کا تھا۔ اعظم بزنس کی دنیا کا مشہور بزنس ٹائکون بختیار دستگیر کا اکلوتا بیٹا تھا اور فریال اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس کا مقصد ان دونوں باپ بیٹوں کو آپس میں لڑانا تھا۔ فریال نے بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پایا اور نہا دھو کر تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اعظم ڈائننگ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسی ہو ڈیئر ڈاٹر ان لا؟ بختیار دستگیر نے اسے مخاطب کیا تو وہ مسکرائی۔ او کم آن ڈیڈ، آپ جانتے تو ہیں میری بیوی کتنی بیوٹیفل ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ اعظم کی بات پر فریال اور بختیار دونوں ہنس گئے۔ اچھا بھائی، پھر شام کا کیا پلان ہے تم دونوں کا؟ میرا مطلب ہے کہیں باہر ڈنر کرو گے؟ بختیار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں ڈیڈ، ڈنر کا پروگرام باہر ہے، تو لنچ ساتھ میں کیا جائے پھر؟ ویسے بھی آج میرے کچھ دوست میٹ اپ رکھ رہے ہیں، میں وہاں ڈنر پر جاؤں گا، بختیار نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے ڈیڈ، لنچ ساتھ میں کرتے ہیں۔ فریال تم ریڈی رہنا، میں پک کرنے آؤں گا آفس سے۔ اعظم نے اسے مخاطب کیا۔ کیا مطلب، تم آفس جا رہے ہو؟ وہ بھی شادی کے دوسرے دن؟ بختیار نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں ڈیڈ، مجبوری ہے، کچھ اہم فائلز پر کام کرنا ہے، بہت اہم ڈیل ہے۔ صرف یہی نہیں، میں بھی آفس جا رہی ہوں۔ فریال نے بھی اپنا حصہ ڈالا تو دونوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ حبی جی، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں، تو یہ ساری فائلز کو مینیج کرنا میرا ہی کام ہوا نا۔ فریال نے ایک ادا سے کہا تو اعظم گردن جھکا کر مسکرایا تو بختیار بھی مسکرائے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر لنچ پر جہاں کا بھی پروگرام بنے بتا دینا، میں جا رہا ہوں، پھر ملیں گے۔ بختیار دستگیر اٹھ کر باہر کھڑی کار کی طرف بڑھ گئے۔ فریال ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی تو اعظم نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مجھے لنچ سے پہلے والا ناشتہ کرنا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اعظم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو فریال جھینپ کر مسکرائی۔ دور ہٹے، میں نے تیار ہونے جانا ہے، آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ فریال نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ جب آفس سے لیٹ ہونے کی وجہ ہی تمہارا باس ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اعظم نے خمار بھرے انداز میں کہا تو فریال نے بے ساختہ نظریں جھکا دیں۔ اعظم اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر مسکرایا، بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، پھر دور ہوا۔ بہت بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے فریال، تم میری زندگی میں بہار بن کر آئی ہو، پلیز کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اپنے جذبات اس پر عیاں کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے فریال ضبط کیے کھڑی دروازے کو گھورنے لگی۔ تمہاری زندگی جہنم بنائے بنا تو میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں مسٹر اعظم دستگیر، اپنی بہن پر ہوئے ہر ظلم کا حساب لوں گی تم سے میں، اس سرخ آنکھ کے لیے دانت بھینچ کر کہنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو ہفتہ ہی سکون سے گزرا تھا۔ بزنس میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ہر فائل میں گڑبڑ، چیک کرنے کے باوجود وہ فائلز دوسری کمپنی سے ریجیکٹ ہو کر واپس آ گئیں، اور ساتھ ہی اعظم کے کچھ اہم کاغذات گم ہو گئے جو اس کے لیے بہت اہم تھے، جس کے گم ہو جانے پر اسے لاکھوں کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، اکثر اس کا سر درد رہتا تھا۔ شادی کے چند ہی دن سکون اور محبت میں گزرے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ تھک ہار کر بزنس کی ٹینشن بھلا کر دو گھڑی سکون کی تلاش میں فریال کے پاس آتا بھی تو فریال اسے مزید ٹینشن دے کر ڈپریسڈ کر دیتی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ فریال نے اس کے آفس سے ٹینڈر کی فائل نکال کر اس میں پیسوں کی آفر کا ایک دوسری کمپنی کو بتا دیا، وہ بھی ان نون بن کر، اور پھر دوسری کمپنی نے دستگیر ہولڈنگ سے زیادہ رقم دے کر وہ ٹینڈر حاصل کر لیا تھا۔ آج اعظم کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ فریال آئینے کے سامنے کھڑی اسپاٹ چہرہ لیے خود کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی وقفے وقفے سے لوشن کی بوتل انڈیل کر بازوں اور چہرے پر لوشن بھی لگا رہی تھی۔
باہر سے مسلسل بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اعظم اور اس کے باپ کے پچھلے 1 گھنٹے سے تکرار ہو رہی تھی۔ یہ شور فریال کو سکون دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، ایک جیت کی مسکراہٹ۔ اعظم کو ایک نام تھا پورے خاندان میں، دوست احباب میں، بزنس کی دنیا میں، جو وہ وقفے وقفے سے ڈبانے میں کامیاب ہو رہی تھی، اور وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ تبھی تکرار کی آواز بند ہو گئی۔ اسے سیڑھیاں چڑھتا قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اعظم کمرے میں آ رہا تھا۔ فریال نے جلدی سے لوشن کی بوتل ڈریسنگ پر رکھی اور اپنے تاثرات بدل کر اداس سا چہرہ بنا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اعظم کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند کے بیٹھ گیا۔ فریال نے غور سے اس کے انداز، اس کی طبیعت، اس کے تاثرات کو نوٹ کیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اعظم، آپ ٹھیک ہے نا؟ اعظم نے محض سر ہلایا۔ انکل کیا کہہ رہے تھے؟ ویسے وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے نا؟ کیا وہ غصے کے اتنے تیز ہیں؟ ویسے انہیں آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اعظم، ان کی بھی کیا غلطی؟ ان کا ایک نام تھا جس پر داغ آ گیا۔ ان کا غصہ کرنا تو بنتا ہے، سب لوگ ہی آپ پر بات کر رہے ہیں۔ اعظم، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ یوں ہی وقفے وقفے سے اس کے کان میں زہر انڈیلتی رہی، مگر جب وہ کچھ نہ بولا تو اسے تشویش ہوئی۔ تبھی اعظم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ کوئی مجھے کچھ بھی کہتے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر بات میری بیوی پر آئے گی تو میں لڑوں گا، بار بار لڑوں گا۔ میں ہر اس شخص کی زبان بند کرواؤں گا جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی بولے گا۔ وہ بہت سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں بولنے لگا، اور فریال یکٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا مطلب؟ اس پر کب بات آئی؟ تو کیا وہ اپنے باپ سے اپنی بیوی کے دفاع میں بحث کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کی اتنی فکر کرتا تھا؟ وہ ساکت تھی۔ ڈیڈ کو لگتا ہے تمہارے قدم بھاری ہیں، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آئندہ اگر انہیں ایسی کوئی دقیانوسی بات کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ صرف اتنی سی بات تھی جس پر وہ اتنا لڑ کر آیا تھا۔ فریال کا اچانک اس کی حالت پر دکھ ہونے لگا۔ کیا واقعی وہ اس کی بہن کا مجرم ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے ہی اٹھنے لگا اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ گر پڑا۔ فریال بھی سخت اس کے پاس آئی۔ ہاں، وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ جب اعظم کی آنکھ کھلی تو فریال کو اپنے سرہانے بیٹھے پایا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اعظم، آپ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کچھ دن آفس نہ جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ خالی خالی لہجے میں کہی جا رہی تھی۔ اعظم بس اسے دیکھے گیا۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو اعظم نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ میرے پاس تم ہو، تم میرے ساتھ ہو، تم انت الحیات ہو۔ وہ بس اتنا کہہ پایا اور نہ جانے کیوں فریال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا اس کا دل اس کے ارادوں سے بغاوت کر رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے مضبوط بننا تھا، اسے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا۔ لیکن کیا اس مرد سے جو اس کے سینے میں خود کو چھپائے سکون سے سونا چاہتا ہے، جس کا سکون وہ تھی؟ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ دستگیر ہولڈنگ میں ایک نیا فرد انٹر ہوا۔ فریال میٹنگ ختم کر کے ہاتھ میں فائلز لیے اپنے آفس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، تبھی اچانک کسی سے ٹکرائی۔ اس کی نظر سامنے گئی تو حیران رہ گئی۔ ہو بہو اعظم جیسا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر وہ مختلف تھا، نقوش سے نہیں، نظروں سے، انداز سے۔ وہ شوقیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیلو مس۔ فریال فائلز اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، تبھی اس کے پیچھے سے اعظم آ کر کھڑا ہوا۔ مسز اعظم۔ اعظم نے جیسے فریال کی جگہ خود جواب دینا مناسب سمجھا تو وہ نوجوان شخص اعظم کو دیکھ کر مسکرایا، اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگائے، جبکہ فریال خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہو برو؟ اور آپ بھابھی جان؟ اس نے مخصوص انداز میں فریال کو مخاطب کیا تو وہ چونکی، مگر کچھ بول نہ پائی۔ وہ شخص اعظم سے مختصر بات کر کے ایک بھرپور نگاہ فریال پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہو بہو اعظم جیسا تھا، مگر اعظم کی طرح سنجیدہ، سیدھا سادہ نہیں تھا، بلکہ شوخ اور چنچل تھا۔ یہ آدم ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ اعظم کی بات پر وہ ششتر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دراصل ڈیڈ کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ ہے آدم۔ میرے ڈیڈ باران دستگیر کے مرنے کے بعد میرے دادا نے میری موم کی شادی میرے ڈیڈ کے بھائی یعنی
بختیار دستگیر سے کرواتی تھی، اور پھر آدم اس دنیا میں آیا، اسے اپنے آفس میں لا کر تفصیل سے بتانے لگا تو وہ ششدر سی سنتی گئی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے مجھے بھی علم نہیں تھا حقیقت کا، لیکن میرے اس ڈیڈ نے مجھے کبھی سوتیلے بیٹے کا لقب نہیں دیا۔ لیکن ہاں، دنیا پھر بھی یہی سمجھتی ہے کہ بختیار دستگیر کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہے آدم۔ مگر یہ سب، یہ بزنس، یہ ریسٹورانٹس، یہ ہوٹلز، یہ سب میرے ڈیڈ کا تھا، جو میرے چاچو یعنی میرے یہ ڈیڈ سنبھال رہے ہیں۔ خیر، فریال کو اس کی آنکھوں میں کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا، شاید آنسو۔ تو یہ ملک سے باہر رہتا ہے؟ اس نے اپنے ماضی میں غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ڈیڈ نے اسے ملک سے بھیج دیا تھا، سب سے دور۔ لیکن اب جب کہ ان کا سوتیلا بیٹا یعنی میں بزنس میں نقصان کر چکا ہوں، تو ڈیڈ نے اپنے بیٹے کو واپس بلا لیا۔ اب میرا بھائی یہ سب کچھ سنبھالے گا، وہ استضائیہ انداز میں بولا۔ فریال کو تکلیف میں لگا تھا، نہ جانے کیوں اسے وہ آدم دستگیر کچھ عجیب لگا، لیکن اس نے اس بات کو جانے دیا۔ بھلا اس کا اس آدمی سے کیا کام؟ اسے تو صرف اپنے شوہر کو برباد کرنا تھا۔ بختیار نے اعظم کو اچانک بزنس میٹنگ کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا۔ پیچھے وہ اکیلی رہ گئی تھی، اسے اعظم کو آفس بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ فائل سمیٹ رہی تھی جب دروازہ کھول کر آدم اندر آیا۔ ہیلو بھابھی جان۔ وہ شوقیہ نظروں سے اسے دیکھ کر اندر آیا۔ فریال نے ایک نظر گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11:30 ہو رہے تھے، تو وہ اب تک آفس میں تھا۔ کیسی ہیں آپ نے تو اپنا دیدار ہی نہیں کرواتی، ہم تو ترس گئے، پورا دن آفس اور رات میں آپ سو جاتی ہیں، ہمارے لیے بھی تو وقت نکالا کریں بھابھی جان۔ وہ فائلز اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ فریال اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ویسے ماننا پڑے گا، بھائی نے ہیرا ڈھونڈا ہے، ہیرا۔ پہلے کہاں تھی آپ؟ شاید میرے نصیب جاگ جاتے۔ اس کے قریب ہونے لگا تو فریال بے ساختہ پیچھے ہوئی اور اپنی فائلز وغیرہ لے کر وہاں سے چلی گئی، اور پیچھے وہ مسکراتا رہ گیا۔ وہ کافی بناتے ہوئے مسلسل ایک ہی چیز سوچ رہی تھی کہ اس کا بھائی، اس کا کزن، وہ شخص اعظم سے کتنا مختلف تھا۔ اعظم نے اگر واقعی خانم کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا تو اعظم اتنا بدل کیسے گیا؟ وہ کبھی بھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا، اس نے تو مجھے ڈائریکٹ شادی کے لیے پرپوز کیا۔ وہ حیران تھی اور پریشان بھی۔ اسے آدم کی نظریں، اس کا انداز گفتگو، اس کا قریب آ کر بات کرنا، اس کی زوم آئینی باتیں، یہ سب بہت تشویشناک لگ رہا تھا۔ وہ ایک پل کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں اس نے غلط شخص کو بدلے کے لیے منتخب تو نہیں کر لیا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، تبھی اس کے پاس اس کی ماں کی کال آئی، جسے سنتے ہوئے بےتابی سے وہ باہر کو بھاگی۔ اعظم ایئرپورٹ سے سیدھا آفس آ گیا تھا، جہاں اس نے اپنے خاص آدمی کو ایک خاص کام سونپا ہوا تھا جو مکمل ہو گیا تھا۔ وہی جاننے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ سر پتہ لگ چکا ہے کہ کس نے آپ کا نام خراب کرنا چاہا، کس نے آپ کی ساکھ مٹی میں ملانی چاہی، اس کے خاص آدمی نے کہا تو اعظم سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسز فریال اعظم دستگیر ہے، یعنی آپ کی وائف۔ اس نے کہا تو اعظم کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ دا ہیل ود یو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا بک رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے میں چلایا۔ سر، ثبوت ہیں ان کے خلاف۔ وہ اب تفصیل سے اسے ایک ایک ثبوت دکھا رہا تھا، اور اعظم غصے کے بجائے حیران تھا، بے حد حیران کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی مین ہال میں داخل ہوا، وہ تینوں باپ بیٹے سامنے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دستگیر صاحب غصے سے آدم شیطانی مسکراہٹ لیا، اور اعظم دکھ سے وہ اعظم سے نظریں چرا گئی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب لڑکی؟ بختیار دستگیر ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ کیوں فریال؟ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو میری اپنی بیوی نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا؟ وہ دکھ سے بولا۔ اس شخص کی وجہ سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آدم کی طرف اشارہ کیا، وہ جو اتنی دیر سے شیطانی مسکراہٹ کے لیے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، بدک کر سیدھا ہوا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ چیخا۔ میری بہن کی زندگی برباد کی تھی اس شخص نے، اور میں اپنی بہن کی گنہگار سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مجھے لگا وہ تم ہو اعظم، یہ میری غلطی تھی۔ میں سمجھی وہ تم ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے نام کی سم، تمہارے اکاؤنٹ، یہ سب تمہارا یہ بھائی مینج کر رہا تھا۔ اس نے میری بہن کی زندگی جہنم کر دی، اتنی زیادہ کہ وہ سوسائڈ کر گئی۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی تھی اعظم، مگر کیونکہ وہ تم نہیں ہو اس لیے میرا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آتی ہوگی آدم دستگیر کو گرفتار کرنے۔ وہ مضبوطی سے گردن تان کر بولی۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ ڈیڈ نے آدم کو باہر بھیجا ہی اسی لیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی نے سوسائڈ کی تھی۔
تو کیا وہ تمہاری بہن تھی؟ اعظم پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تھی نہیں ہے، وہ کوما میں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کوما سے باہر آئی، کچھ دیر پہلے۔ جب اسپتال کے کمرے میں آئی تو خانم بمشکل آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ فریال جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں بس بہک گئی تھی، میں دوبارہ بہک گئی تھی، مگر میں اب اس شخص کو یاد نہیں کروں گی۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا، میں اس شخص کا چہرہ بالکل نہیں بھول پائی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تبھی فریال کو کچھ یاد آیا۔ اس نے اعظم کی تصویر اسے دکھائی۔ یہی ہے نا وہ شخص جس نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہاری عزت لوٹی اور چھوڑ دیا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ مگر خانم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں آپ بھی، یہ تو اعظم بھائی ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں۔ لیکن ان کا بھائی، وہ پھر سے زاروں قطار رونے لگی۔ اور فریال بالکل سن رہ گئی۔ اس پر ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ جہاں اس کے لیے اعظم گنہگار تھا، وہیں اب وہ اپنی نظروں میں اعظم کی گنہگار بن گئی تھی۔ موجودہ حال، اس نے ہی مجھے سچ بتایا، اور اب تم آدم دستگیر، تم جیل میں سڑو گے۔ اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ پولیس آ گئی، اور آدم کے لاکھ واویلا مچانے پر بھی اسے ساتھ لے گئی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، کسی نے پولیس کو نہ روکا۔ میرا بدلہ پورا ہوا، میں جا رہی ہوں، جب دل کرے طلاق دے دینا۔ اسے نظریں ملائے بنا کہہ کر چلی گئی۔ کاش وہ اعظم کی آنکھیں دیکھ لیتی جو اس کے جانے کا سن کر بھیگ گئی تھی۔ خانم کو اسپتال سے گھر آئے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اعظم نے بہت کوشش کی کہ وہاں آئے، مگر نہیں آ پایا۔ لیکن آج اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ چلا آیا۔ وہ بے چین تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ مانا کہ تم نے غلط فہمی میں مجھ سے شادی کی، لیکن کیا ایک پل کے لیے بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی فریال؟ وہ دکھ کی شدت سے بولا۔ فریال کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ وہ اسے کیا بتاتے جسے وہ احساس ندامت سمجھ رہی تھی؟ اس میں کہیں نہ کہیں محبت بھی تھی۔ ہاں، اسے اعظم سے محبت تھی، مگر وہ مزید اس گلٹ میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ نہیں تھی مجھے آپ سے محبت، میں نے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ آپ وہ نہیں ہو تو چھوڑ دیا آپ کو، سمپل۔ وہ اتنی آسانی سے بولی کہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں یہ بھائی، یہ روتی ہیں آپ کی یاد میں، انہیں رات بھر نیند نہیں آتی، یہ بہت شرمندہ ہے، انہوں نے آپ کا جو نقصان کیا ہے اسے لے کر یہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ خانم کی آواز پر اعظم نے چونک کر اسے دیکھا جو بھی داخل ہوئی تھی۔ خانم، میرے بھائی نے جو کچھ کیا میں اس کی وجہ سے تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں فریال سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ فریال ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ یہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے، اور اب جب کہ آپ باپ بننے والے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنی بیوی کو ہمارے گھر چھوڑنا چاہیے۔ اسے لے جائیں اور خود خیال رکھیں اپنی بیوی کا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو اعظم کو حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ فریال اپنی بہن کو آنکھیں دکھانے لگی۔ لیکن بھائی پلیز کبھی بھی میری بہن کو ان سب چیزوں کا طعنہ مت دیجیے گا۔ میں کل ہی پولیس اسٹیشن جا کر آپ کے بھائی کی سزا میں کمی کی درخواست دے کر آؤں گی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری بہن کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو میں ہی غلط تھی جو آپ کے بھائی کو چاہا، اور اب اس شخص کو بھی معاف کر رہی ہوں میں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ اور فریال کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ فریال، تم نے اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے، میں باپ بننے والا ہوں۔ فریال خاموش رہی۔ بس اب تم میرے ساتھ چل رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ وہ ضدی انداز میں بولی۔ فریال، مت بھولو تم میرے نکاح میں ہو، بیوی ہو میری، میرا تم پر پورا حق ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی مطلب چلو گی، وہ حتمی انداز میں بولا، اور بس یہاں وہ رہ گئی۔ ہاں، وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ صدیوں کی تھکان تھی جو اب اتر رہی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا اعظم، میں سب کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس اتنی سی بات میری جان، ہم الگ گھر لے لیں گے، تم بس میرے ساتھ چلو، اب مزید دور نہیں رہ سکتا میں یہ سب چیزیں بھلا کر ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، وہ شدت سے بولا۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ روتے روتے کہنے لگی۔ 6 ماہ بعد آج وہ جیل سے چھوٹا تھا، اس کی سزا کم کر دی گئی تھی۔ فریال اب اعظم کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی۔ بختیار دستگیر تو ملک سے ہی باہر رہتے تھے، اور آدم اس خالی گھر میں اکیلا تھا۔ اسے گھر سے وحشت ہونے لگی تھی۔
تو کچھ سوچ کر اس نے حانم کے گھر کا رخ کیا۔ حانم کچن میں تھی۔ تبھی دروازہ بجنے لگا۔ اسے لگا امی آئی ہیں، کیونکہ وہ صبح سے فریال کے گھر گئی ہوئی تھی۔ فریال کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ تبھی جیسے اس نے دروازہ کھولا تو آدم کو پا کر وہ ایک دم سہم کر دور ہوئی۔ پلیز حانم، ڈرو مت، یوں نہ کرو، میں بس معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برآمدے میں سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑا، آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حانم، میں بس بہک گیا تھا۔ میں شادی نہیں چاہتا تھا، خدا کی قسم میں بدل گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تم نے تو میری محبت میں اتنا درد برداشت کیا، پھر بھی میری سزا میں کمی کروا دی۔ وہ دکھ سے بولا، مجھے تم سے محبت نہیں رہی آدم۔ وہ غصے سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، کیونکہ تمہیں مجھ سے عشق ہے، اب بھی، آج بھی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی۔ وہ شدت جذبات سے بولا تو حانم نے زاروں قطار روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا۔ وہ مجرموں کی طرح رو رہی تھی۔ حانم، معاف کر دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تو حانم بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ کر دیا معاف، جاؤ اب یہاں سے۔ ایک بار پھر دور جانے کا کہہ رہی ہو؟ مجھے لگا تھا تم مر گئی، خدا کی قسم، ورنہ میں تم سے دور نہ جاتا۔ میں تم سے معافی مانگتا، میں تم سے شادی کرتا حانم۔ اس کی بات پر حانم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں حانم، میں نے جیل میں جتنی راتیں گزاری ہیں، ہر رات میں نے تمہیں مانگا ہے۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہو گئی ہے، پلیز مجھے مت ٹھکراؤ۔ جو غلطی میں نے کی تھی تم مت کرو، میری ہو جاؤ پلیز، مجھ سے شادی کر لو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانم اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک بات کہوں، تم روتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہو آدم۔ حانم کی بات پر وہ روتے روتے ہنس دیا۔ تھوڑے دنوں بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور اب ان دونوں جوڑوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔